السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ الزخرف کا 5واں رکوع ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قریش مکہ کی ایک جاہلانہ بات کی تردید فرمائی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات گرامی کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہی صراط مستقیم ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے اس رکوع کے اندر فرمایا۔ سب سے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ان کے سامنے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو اچانک ان کے قوم کے لوگ اس کی وجہ سے چیخ رہے ہیں۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے یوں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ قریش مکہ سے فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے معبود، تم عابد اور معبود جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ دونوں کے دونوں جہنم کے ایندھن ہیں، اللہ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ جب یہ بات مکے کے رہنے والے ایک شخص عبداللہ بن زبعری کا نام لکھا ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کے سامنے لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، تو عبداللہ نے کہا اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو محمد کو صحیح جواب دیتا۔ تو قریش مکہ نے پوچھا اچھا تمہارے پاس کیا جواب تھا؟ تو عبداللہ بن زبعری نے کہا کہ وہ اس کا جواب یہ دیتا اگر ہم اپنے معبود کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہم اور ہمارے معبود جہنم کے اندر جائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھی جہنم کے اندر جائے گی، اس لیے کہ ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا، خدا مان لیا، تو ہم اپنے معبود کو خدا سمجھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا معبود جہنم میں جائے گا، تو وہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ میں اس طرح ان کو جواب دیتا، تو یہ جواب سننا تھا، قریش مکہ خوشی سے مارے چیخ رہے، خوش ہو کر ہنس رہے اور یوں کہنے لگے کیا بہترین جواب ہے، اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو ان کے معبود جو نصارہ کی عیسیٰ ہیں وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، تو دونوں برابر ہو گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جاہلانہ بات پر تردید فرمائی۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، ان لوگوں نے مثال کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی جو بات بیان کی ہے اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ وہ بات سن کر قریش مکہ چیخنے لگے، وَقَالُوا، اور یوں کہنے لگے آلِہَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، تو ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو وہ جواب میں یوں کہہ رہے ہیں جب عیسیٰ بہتر ہیں تو ہمارے معبود کیوں بہتر نہیں ہو سکتے؟ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کے باوجود
ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے باوجود عیسیٰ اگر بہتر ہیں تو ہمارے معبود بھی تو بہتر ہیں، تو یہ ان کا کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس طرح کی بات صرف جھگڑے کے لیے کہہ رہے ہیں، بل ہم قوم خصیمون، اس لیے کہ وہ قریش مکہ جو قوم ہے وہ بڑی جھگڑالو قوم ہے، وہ صرف ان مثالوں سے آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اب سنو حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ صرف ہمارے بندے ہیں، جیسے دیگر انبیاء اللہ کے بندے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر انعمنا علیہ، مگر ہم نے ان پر خاص انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر خاص انعام فرمایا، ان کو ہم نے معجزے عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ نمونہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور پورے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اللہ جب پیدا کرنے پر آتے ہیں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ ان کی جو ماں ہے مریم، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، پھونک مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور جنگل کے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچے کو لے کر اللہ کے حکم سے اپنے شہر کے اندر آتی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیسا ظلم تو نے کیا ہے، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیرا ماموں برا تھا، یعنی تیرا باپ اور تیرے ماں اچھے خاندان کے تھے، تو نے کیسا ظلم کر لیا، بغیر شادی شدہ ہے کہ یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت مریم نے کہا کہ مجھ سے مت پوچھو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بچے سے بات کرو۔ تو کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کے گود کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو زبان دی، حضرت عیسیٰ نے اسی وقت جب دودھ پینے کی عمر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جب ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام قدرت کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے کہا قال انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص انعامات فرمایا۔ اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ معجزے یہ تھے، مادر ذات اگر نابینا ہے، اندھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹاتا، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ کوڑ کی بیماری والا آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، وہ درست اور تندرست ہو جاتا۔ اور مردہ سے بات کرتے تو مردہ اٹھ کر ان سے بات کرتا تھا، مردہ زندہ ہو کر ان سے بات کرتا تھا۔ مٹی منگاتے، پانی ڈال کر اس کو جو ہے چڑیا کی شکل دیتے، بچے بناتے ہی نہیں کھلونے، ایسا کھلونا بناتے چڑیا، اور اس کے اندر اللہ کا نام لے کر پھونک مار کر اڑاتے، اس مٹی کے چڑیا کے اندر جان آ جاتی، وہ اڑنے لگتی۔ اب اسرائیل جو یہ نصارہ تھے، جب یہ سارے انعامات کو دیکھا، اللہ کے معجزات کو دیکھا، تو یہ سمجھ گئے یہ خدا ہے، اس لیے کہ مردوں سے بات کر رہا ہے۔ اب مردے کو کون زندہ کرتا ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن نصارہ نے یہ کہا کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو ہے چڑیا کے اندر پھونک مار کر اس کو اڑا دیتا ہے، تو یہ خدا ہی تو ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی 3 طبقے بنے۔ ایک وہ طبقہ ان کی محبت کے اندر اتنا غلو کرتا ہے، ان کو سرے سے کہہ دیا کہ یہ خدا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض ان کی مخالفت میں اتر گئے، دشمنی میں اتر گئے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ عیسائیوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ،
حضرت عیسیٰ کی مثال دیکھو ایسی ہے، وہ ایک ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعامات فرمایا، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنایا۔ اب یہ پچھلی رکوع میں ان کا یہ ایک اعتراض یہ تھا حضرت موسیٰ کے سلسلے میں، اگر وہ نبی ہوتے تو ان کے ہاتھ میں کنگن کیوں نہیں، اگر وہ نبی ہیں تو ان کے پاس فرشتوں کی جماعت کیوں نہیں، فرشتے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو دنیا کے اندر انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، انسانوں سے انسان پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے۔ وہ فرشتے ایک کے بعد ایک بالکل تمہارے ساتھ میں رہتے، کوئی مر جاتا تو دوسرا فرشتہ ساتھ میں رہتا، اس لیے کہ مستقل پیدا ہو رہے مر رہے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا سے انسانوں کو ختم کر کے فرشتوں کو بسا دیتے دنیا کے اندر، جو ہماری تعریف کرتے، حمد کرتے، بڑائی بیان کرتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نبی کے لیے فرشتوں کو اتارنا یا دنیا کے اندر تم کو ہٹا کر فرشتوں کو بسانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یاد رکھو وہ نشانیاں، ایک نشانی قیامت کی نشانی۔ وَإِنَّهُ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، اس کے طرف کیا اشارہ ہے؟ مفسرین نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی سب سے بڑی نشانی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت دونوں ایسے بالکل قریب قریب، میری بعثت کا آ جانا، قیامت کا آنا بالکل قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بعثت ہی قیامت کی نشانی۔ اور دوسرا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب نشانی یہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے پھر زمین پر اترے، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے جو ہے آسمان سے دنیا پر اترے گے، اور ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو، اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، تمام نبیوں نے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تم کو دجال کے فتنوں سے ڈراتا ہوں، لیکن تمام نبیوں سے آگے بڑھ کر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دجال کی صفت یہ ہوگی کہ وہ کانا ہوگا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ قیامت کے قریب وہ خروج ہوگا، وہ نکلے گا، وہ تو پیدا ہو کر ہے، زنجیروں کے اندر قید ہے۔ مستقل ایک حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے، وہ فرماتے حدیث کے اندر ایک مرتبہ ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے، اچانک جہاز کے سمندر کے اندر طوفان آ گیا، اور اتنا بھیانک طوفان کہ پورے 1 مہینے تک ہماری کشتی سمندر کے اندر غوطے مارتی رہی، پورے 1 مہینے تک۔ پھر 1 مہینے کے بعد کسی جگہ جا کر وہ کنارے رکی ہے، تو ہم لوگ وہاں پر ایک اعلان تھا، ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دور کی شکل میں انسان ایک آدمی ہے جو جس کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا، یوں کہا کہ وہ آ گئے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، میں قیامت کے قریب آ رہا ہوں۔ تو بہرحال دجال آئے گا، تو دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی۔ ظہور مہدی، یاد رکھیں الفاظ، امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوں گے، صرف ظاہر ہونا باقی ہے، پہچان ان کی باقی، پوری امت ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرے گی۔ حضرت امام مہدی کے ماتحتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو پھر عروج اور بلندی عطا کرے، پوری دنیا کے لوگ ان کو اپنا جو ہے خلیفہ بنائیں گے۔ کہ حدیث کے اندر ہے ان کی عمر 1-10 کے درمیان رہے گی، تو متفق فیصلہ علماء نے فرمایا کہ 9 سال ان کی عمر رہے گی، 7 8 9 اس طرح کی ان کی عمر رہے گی۔ پھر انہی کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس کو کہتے ہیں نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ۔ نزول عیسیٰ بعد میں ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ،
کہ ان کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب یہ آئے قیامت کی بڑی نشانی ہے. فلا تمترن بہا، تو لہذا تم اس میں شک مت کرو. واتبعون، لہذا تم میری اتباع کرو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ھذا صراط مستقیم، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہی سیدھا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ ہمیں گمراہی تک پہنچاتے ہیں، وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتے. فلا یصدنکم الشیطان، تو لہذا شیطان تمہارا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو لہذا شیطان تمہیں اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے سے تم کو باز نہ رکھے، دور نہ رکھے. تو لہذا ہوشیار رہو، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع ہی سیدھا راستہ ہے. فلما جاء عیسیٰ بالبینات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمت، اور کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں تمہارے سامنے ان چیزوں کو بیان کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو قیامت کے اندر، اللہ کے ماننے کے اندر. میں ان تمام چیزوں کے اندر واضح دلائل لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو لہذا اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اتباع کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے سنو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں میں تمہارے سامنے صاف دلائل لے کر حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور جس میں تم اختلاف کر رہے ہو اس اختلاف کو واضح طور پر دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب سنو آگے جملہ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ ہوا ربی، بے شک وہی اللہ میرا رب ہے. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں ان اللہ ہوا ربی، بے شک وہی اللہ میرا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے اے میرے قوم. فَاعْبُدُوا، کس کی عبادت کرو؟ عیسیٰ کی، اللہ کی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ نے اپنے قوم سے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. جب اپنے قوم کو انہوں نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، لیکن قوم ان کے معجزے دیکھ کر ان کو خدا مان گئی، اس میں حضرت عیسیٰ کی کیا غلطی ہے؟ تو لہذا حضرت عیسیٰ جہنم میں نہیں جائیں گے اگرچہ کہ ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا مان لیا. لیکن تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رہے ہو ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ. یہ قریش مکہ کو جواب ہے اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ نے صاف فرمایا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوا، میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، لہذا اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ. لیکن ہوا کیا ہے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، بعض گروہوں نے آپس میں، جماعتوں نے اختلاف کر لیا. میں نے کہا نہیں اختلاف کیسے؟ بعضوں نے ان کو خدا کہا، بعضوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا. جیسے یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر کو نہیں اللہ کے بیٹے ہیں. تو نصارہ نے، بعضوں نے، جماعت نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو آپس میں اختلاف کر لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف فرمایا تھا خدا اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، لیکن آپس میں اختلاف کر لیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، تو لہذا جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان پر اللہ کی طرف سے ہلاکت و بربادی ہے اور دردناک عذاب اللہ ان کو دے. جو اختلاف کر کے ان کو خدا کہہ رہے ہیں، کوئی خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، ان کو اللہ ہلاک کریں گے اور ان کو دردناک عذاب دیں گے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ تو بس اس بات کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے. یہی سوچ کر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کیا ہو جائے، اچانک ان کے اوپر آ جائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس طور پر قیامت آئے کہ ان کو خبر بھی نہ لگے، ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو. اس طرح وہ بس قیامت کے منتظر ہیں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اس دن، قیامت کے دن، ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے. یہ مضمون پہلے گزرا ہے، دوست کوئی دوست نہیں ہوتا قیامت.
ساری دوستیاں یاریاں دنیا کے اندر ختم. جو دوستی کے دم بھرتے ہیں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست آپس میں ایک دوسرے کے کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، مگر جو متقی ہیں، نیک ہیں، فرما بردار ہیں، وہ آپس میں دنیا کے اندر بھی دوست، آخرت کے اندر بھی دوست ہیں. اس لیے دوستی کس سے کرنا ہے؟ متقی لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، صادقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے. ایسوں سے دوستی کریں جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت کا راستہ دکھائیں، ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکنے والے بنے. ایسے ہمیں دوست ہونا چاہیے. ورنہ چاپلوسی کرنے والے اور ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والے حقیقت میں یہ دوست نہیں، ہمارے دشمن. ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس پر ہماری تعریف کرنے والے، ہماری پیٹھ تھپکنے والے، یہ حقیقت میں ہمارے ہمدرد نہیں، ہمارے دوست. تو لہذا ساری دوست آپس کے اندر جتنی بھی دوستیاں ہیں یہ سب کے سب قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے، وہ آپس میں ان کی دوستی برابر کی قائم رہے گی. تو یہ پانچواں چھٹواں رکوع ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ کو لے کر کافروں کا جو باطل نظریہ ہے اللہ نے اس کو باطل قرار دیا، اس کی تردید دی ہے. اور آخری ایک ساتواں رکوع سورہ زخرف کا باقی ہے، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمیں صحیح ایمان رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برابری اور انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.